الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بات کرنے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا شکریہ یہ ہے کہ یہاں کے بستی والوں کا، یہاں کے امام صاحب کا اور ذمہ داروں کا، اور خاص طور پر ہمارے یوسف بھائی جو صورت والے ہیں وہ ذریعہ بنے، ان کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے بستی والوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے امام صاحب کو، تمام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. دنیا کے اندر نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور دنیا سے نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے.
دین کی فکر جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو دینی فکر کرنا ضروری ہے، اور ہر ایمان والے کو دین کی فکر کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ روزی کا وعدہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو روزی پہنچا دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، راز رزق کا مالک اللہ ہے، رازق بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، دنیا کے اندر ہر ایمان والے کا رزق پورا نہیں ہو جاتا ہے وہاں تک وہ دنیا سے جائے گا نہیں۔ روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو، غیر مسلم کو، ہر ایک کو روزی پہنچاتا اللہ ہے، اور ضرور روزی پہنچا کر چھوڑے گا۔ اور دوسری حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، 4 چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولی، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق اور آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے گی۔ نمبر 1 اعمال، یعنی انسان کیا اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا دنیا کے اندر یا برے کام کرے گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون کیا کام کرنے والا ہے۔ نمبر 2 اجل، یعنی انسان دنیا میں کتنا جیے گا، کتنی زندگی گزارے گا، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ انسان اپنے مقررہ وقت پر دنیا سے جائے گا، یہ لکھ دیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، اتنی وہ جو اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا۔ نمبر 3 رزق، کتنا کمائے گا، کتنا استعمال کرے گا، کتنا کھائے گا، اللہ نے وہ بھی لکھ دیا۔ اسی کے مطابق انسان روزی حاصل کرتا ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر بیل گاڑے کے نیچے کتا چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں۔ اسی طرح انسان ہاتھ پیر مارتا ہے روزی کے لیے، حقیقت میں وہ سمجھ رہا ہے میں کما رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے روزی لکھ دی ہے اس حساب سے اس کو روزی مل رہی ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے۔ اور نمبر 4 جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا سے وہ نیک بخت ہو کے جائے گا کہ بدبخت ہو کے اٹھے گا، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان دنیا سے اچھی زندگی گزارے گا یا بری زندگی گزارے گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے راستے پھیلائے کہ انسان نیک بخت ہو جائے، وہ اللہ کا متقی بندہ بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، یعنی وہ جنت میں جانے والا کیسا ہو جائے اور جہنم سے بچنے والا کیسا ہو جائے، وہ بھی اللہ نے طریقے پھیلا دیے۔ انسان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا، اللہ نے اپنی کتابیں عطا فرمائیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے احکام پھیلائے، قرآن کریم کو سمجھانے والے علماء پھیلائے، اور قرآن کریم کو سمجھانے والے مسلسل علماء حفاظ اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ دین کا کام پھیلا، دین کی فکر والوں کو اللہ نے پھیلایا، مسلسل وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ اسی لیے جو بھی نبی دنیا میں آتا تھا تو وہ ایک ہی مشن ہوتا تھا، ایک ہی پیغام ہوتا تھا ان کا،
اے لوگوں، اے انسانوں، جب تم دنیا کی نعمتوں میں مست ہو جاؤ تو یہ مت بھول جانا کہ یہ نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی. ایک ایک نعمتوں پر اللہ کا حساب ہوگا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مست مت ہو جانا کہ آپ بھول ہی جاؤ آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، جہنم و جنت کیا ہے. وہ تمام کا حساب اللہ کے یہاں کل ہونا ہے. لہذا ابھی جو ہے مؤذن صاحب نے اذان پکار کر کہا جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جمعہ کی نماز فرض ہے، جتنی بھی نمازیں فرض ہے اس کے لیے اذانیں ہیں، اور عید کی نماز واجب ہے تو اس کے لیے اذان و اقامت نہیں. لہذا جمعہ کی نماز فرض ہے. انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے انسان خالی ہاتھ آتا ہے. جب انسان دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ ہو کر جائے گا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر آخرت والے اعمال کرے، آخرت کی فکر کو جو ہے سوار لے. جو انسان دنیا کے اندر آخرت کی فکر کو بھی سوار کر لیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ضرور کامیاب کرے گا. اس لیے شاعر نے فرمایا فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. دنیا کو ہم نے اپنا بنا لیا، دنیا کے انسانوں کو ہم نے کیا ہے مہتو دے دیا، امپورٹنس سمجھ لیا ہم نے. لیکن یہ ہے کہ آخرت کے فکر کو سوار کرے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ امام صاحب جو ہے مؤذن صاحب نے ابھی جو ہے پکارا حی علی الصلاۃ، کتنی بہترین اذان دی، ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کو ایک ہی فکر رہنی چاہیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ابھی جمعہ بھی ہے، جمعہ فرض ہے ہم سب پر، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کا وقت آ جائے تو کما کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، مسجد کی طرف آ جاؤ. تجارت کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ. اور انسان جب جمعہ سے فارغ ہو جائے تو کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں طریقہ بتا دیا. دھیان سے سننا ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور دنیا کی فکریں انسان پر جب سوار رہتی ہے تو غفلت میں رہتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب انسان جمعہ سے فارغ ہو جائے، کام کاج میں مشغول ہو جائے، تجارت میں مشغول ہو جائے، لیکن اس وقت اللہ کے ذکروں کو کثرت سے کرو. اللہ کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو. جمعہ کے دن ہر مرض کی دوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. آپ یقین مانو، آپ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کاروبار میں بھی کامیاب ہو جاؤں، درود شریف کی کثرت کر دو. آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، درود پاک کا اہتمام کرو. آپ گھریلو جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں تو درود پاک کا اہتمام کرو. آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے، درود پاک ہر بیماری کا علاج. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں
اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کا دنیا سے جانا طے ہے، لکھ دیا ہے، کتنا جیے گا کتنا مرے گا لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی فکر سوار کر لیتا ہے تو اللہ سارے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ ابھی سے ہم فکر کریں گے تو آگے جا کر کامیاب ہوگے نا جوانوں، مسجد کے لوگوں، کامیاب کب ہوگے؟ ابھی سے آخرت کی فکر کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ ایک بات بتاؤ، جب ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو پہلے دن سے ہم فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جوان ہوگی، اس کی شادی کرانی ہے، پیسے جمع کرتے ہیں، چیزیں تلاش کرتے ہیں، رشتے تلاش کرتے ہیں، پہلے دن سے فکر ہوتی۔ ہمارے گھر میں جوان بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بچہ، پہلے دن سے فکر ہوتی ہے، برسوں پہلے ہم فکر کرتے ہیں۔ حج میں جانا ہے تو برسوں پہلے فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آخرت کا سفر یقینی ہے، بہت لمبا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اس کی فکر ابھی سے کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ابھی سے ہم کو فکر کرنی ہے کہ میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت، بہت بڑی چیز، یہ آپ کو ہر برائی کے کام سے روکے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے کہا، بکریاں بیچتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رکھوالا ہوں، مالک نہیں ہوں اس بکری کا، مالک تو دوسرا ہے، میں تو صرف جو ہے ٹیمپرری اس کو سنبھال رہا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیچ دے، پیسے دے دوں گا تو کامیاب ہو جائے گا، تجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، این اللہ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیا جواب دوں گا میرا اللہ کو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ ڈر، یہ خیال، یہ دھیان، یہ ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار میں یہ دھیان ہو جائے کہ میں 2 نمبری کروں گا تو اللہ دیکھ رہے ہیں، میں نماز چھوڑوں گا اللہ دیکھ رہے ہیں، میں گھر میں بیوی کو ستا رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، جو ہے میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، میں جو ہے برے کام کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے، فحاشی اور عریانی کے کام کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے، زنا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے، ساری برائیوں کو اللہ دیکھ رہے۔ یہ دھیان ہوگا تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، کہ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد میں نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی، میں نے کیا 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 آخرت کے لیے۔ مجھے بتاؤ ایک بات کہ انسان ایک چھوٹا سا سفر کرتا ہے، اس کو کہیں جانا ہے ٹریولنگ پر، تو چیزیں لیتا ہے، بیگ لیتا ہے، اس میں چیزیں رکھتا ہے، کیا معلوم راستے کے اندر کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو پہلے سے جب چیزیں لے کر چلتا ہے، جتنا لمبا سفر اتنی لمبی تیاری کر کے چلتا ہے۔ تو آخرت کا سفر تو بہت لمبا ہے، آگے ہی آگے جانا ہے، رکنا ہی نہیں ہے۔ حساب آئے گی، کتاب آئے گا، آخرت آئے گی، جنت جہنم آئے گی، دوزخ آئے گی، برزخ آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ کتنے نوجوان میرے کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دو، کیوں تعویذ؟ میرا یہ کام اٹکا ہو۔ یہاں لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو ایسا ہی ہے کہ تعویذ سے سب کام بنتا ہے، کہ تعویذ سے جو ہے سب کام بن جائیں گے، نماز نہیں پڑھو کام ہو جائے گا، گناہوں کے کام کر رہا ہوں تعویذ کروں گا کام ہو جائے گا۔ یہ دماغوں کے اندر جتنے بھی برے خیالات والے یہ سب کام کر رہے، جو برے انسانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے کہ
کہتے ہیں وظیفہ پڑھو، کیا ہے قرآن کی آیتیں پڑھو. مولانا میں تو پہلے تھی پڑھو، ہمارے تھی نہیں، وہ پہلے تھی پڑھو قرآن کریم نہیں تھی. کہتے ہیں کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھو، بس آٹلو سورہ اخلاص آٹلو معمولی، اس کو اتنا معمولی لگتا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت بتائی ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اس کو تہائی قرآن کا ثواب دیتے ہیں. اور انسان 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آیا کہ اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. بینیفٹس دوسرے زیادہ ہیں، دوسرے بینیفٹ یعنی فائدے تو دوسرے الگ ہے. اللہ کیا کیا اس پر دے گا، پریشانی کو دور کرے گا، اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے. بس یہی جو تعویذ ہم ہمارے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے، یہ کوئی جو ہے باتیں نہیں ہیں، باتیں تو ہوتی رہے گی، علماء آتے رہیں گے، بیانات کرتے رہیں گے، جماعتیں آتی رہے گی، بیانات کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. لیکن آج ہم ہمارے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، ہمیں کلمہ صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آتا ہے کہ نہیں، ہمیں حضور کا نام پتہ ہے کہ نہیں. میں واللہ کہہ رہا ہوں، میں جو ہے میں سفر زیادہ کرتا ہوں، ادھر ادھر جانا رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، ماحول دیکھتا ہوں. ہمارے حضور کا نام کی بات تو بہت دور، کلمہ بھی نہیں آتا ہے. کس کو فکر کر، ہم جو ہے کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں، لیکن ہم ہمارے دل کے اندر یہ سوچ لے کہ مجھے نماز میں کیا پڑھنا ہے مجھے آتا ہے، مجھے وضو کے فرائض آتے ہیں، مجھے غسل کے فرائض آتے ہیں. یہ سوچے مجھے قل هو اللہ کی سورت آ رہی ہے، قل اعوذ برب الفلق کی سورت آ رہی ہے. ہم اپنے دل میں سن، ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں کرکٹر نے اتنے رن مارے تھے، وہ 0 پر آؤٹ ہوا تھا. فلاں کرکٹر کے بارے میں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ اس نے سینچری ماری تھی. فلاں کرکٹر کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے وقت میں یہ تب پیدا ہوا تھا، یہ تب پیدا ہوا تھا، سب پتا ہوتا. لیکن میرے نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو حضور کا نام آتا ہے، آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ کو جو ہے حضور کے بیٹے کتنے تھے وہ آپ کو یاد ہے، ہمارے حضور کی کتنی بیٹی تھی وہ یاد ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ پوچھا جائے کہ بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں کتنے سال رہے تھے، مدینہ میں کتنے سال رہے تھے. ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا. فکر کرنی چاہیے نوجوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں فدا کرو. اصل جوانی تو وہی جوانی ہے کہ آپ جو سجدے میں جوانی کے وقت سجدے کر رہے ہو، جوانی کے موقع پر جوانی ہو، بھرپور جوانی ہو، خواہشات ہو، یہ پلاننگ ہو، وہ پلاننگ ہو، اس وقت اللہ پر جو ہے اپنے زندگی کو لگائے، اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہو ہمارے نوجوانوں. لیکن یہ فکر ہم جو ہے، ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم سے ہم سے محبت، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا قرآن کریم میں کیا لکھا ہے، قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم میں جو پارے لکھے اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی نہیں. جوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. ان آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی برباد ہوتے ہوئے. اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی اللہ کے پر فدا کرو. کرکٹر کو ابھی میں نے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بھائی اس کی اسٹائل تھی، وہ سراج کیا معلوم نہیں کرکٹر تھا، اس کے جیسی اس کا اسٹائل تھی. کہا کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں اس کے پیچھے سے چوٹی جو بڑی چوٹی ہے اس کے پیچھے ہمارے نوجوان جا رہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے. ہمیں وہ کیا دیں گے؟ ہماری دنیا بنانے کی بات تو بہت دور ہے، آخرت بھی نہیں بنائیں گے. وہ ہمیں جو ہے پیسے تو کیا دے رہے، وہ خود اپنی زندگی کو بنا رہے، اپنی دنیا کو بنا رہے، وہ کما رہے.
اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے. نہیں، جو ہے اس کو ہمارے نوجوان کو یہ یاد نہیں آیا کہ حضور کی زندگی کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، صحابہ کے طریقے کیا ہے، صحابہ کا چلنا کیسا تھا، حضور کا چلنا کیسا تھا. نوجوانوں آؤ اللہ کی طرف، نہ جاؤ غیروں کی طرف، نہ جاؤ ہیرو کی طرف. چلے تو پتا چلے یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتا چلے یہ تو مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتا چلے یہ تو پھر ذوالفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتا چلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتا چلے کہ تو خواجہ بایزید بستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے. جب چلے تو پتا چلے ہمارے نوجوانوں کو کہ لوگ دیکھے کہے کہ امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. ہم جو ہے فکر کریں. ہمارے بے عباد عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو باہر جانا ہو، مول صاحب انگلینڈ جوانوں سے تیاری کروانی છે કેમ ભાઈ મને ફર બધું જો હે યાદ થઈ જાય. મેને જો હે 100 ક્વેશ્ચન આપેલા છે, મને ફટાફટ યાદ થઈ જાય. ફટાફટ મને જો મારા જુબાન પર આવી જાય એવું કંઈ કરી દઉં ને, એવું તાવીઝ આપી દઉં ને, ગોખળ પટ્ટી કરતે हैं. लेकिन हमारे जनाब रसूलुल्लाह ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही दुनिया की आंखें बंद होगी आखिरत की आंख खुलेगी. दुनिया के से जाने के बाद जब पहले हम कब्र पर हमारी मंजिल होगी वो दिन हमारा पहला दिन होगा. उस वक्त हुजूर ने पहले से सवाल बता दी, पेपर को आउट कर दिया. डेफिनेटली 3 सवाल हो गए. जैसे हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो पेपर जो है आउट कर देते हैं, तो अखबारात में पेपर में आ जाता है कि पेपर जो है आउट हो गए. यहाँ तो हुजूर ने ये क्या कर लिया, आउट कर दिए है पेपर को, सवाल को बता दिया है. नंबर 1 क्या सवाल, मन रब्बुका, कि तू जो है 70 साल दुनिया में रहा, अपनी जिंदगी को कहाँ खपाया, कि तूने अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अल्लाह के साथ तेरा कांटेक्ट है कि नहीं. मन रब्बुका, तूने दुनिया के अंदर किसको अपना रब माना था, दुनिया के अंदर किसको अपना जो है हकीकी पालनहार बनाया था, कि तू जो है कारोबार को अपना रब बना के बैठा है, तू जो है तिजारत को अपना रब बनाकर बैठा है, तो असबाब को अपना रब बनाकर बैठा है, किसको बनाकर आया है. मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, पहला ये सवाल होगा. नंबर 2 मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, तूने अपना आइडियल किसको बनाया, तूने वो बॉम्बे के क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाया, बॉम्बे के जो है वो जो हीरोज को अपना आइडियल बनाया. ये पूछा जाएगा सवाल, तेरा जो है रब जो है, तेरा नबी कौन होगा, तेरा नबी कौन है, तूने जो जिंदगी गुजारी किसके तरीके पर गुजारी, तेरा चलना कैसा था, तेरा बोलना कैसा था, तेरे तरीके कैसे थे, तेरे अखलाक कैसे थे, तेरा जो है मामलात कैसे थे, किसके जैसा था. देखो जवानों, आपको सही से कह रहा हूं कि जो जिंदगी के अंदर आपने जो काम किया होगा मरने के वक्त वही जुबान से निकलेगा. अगर मरने से पहले दुनिया के अंदर अपने आखिरत की तैयारी की, आपने जो है नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात अदा की, तिलावत की, अल्लाह के रास्ते में निकले, जुबान पर कलीमा तय्यबा आसानी से जारी होगा. वरना क्या है, इतने में लिया, इतने में दिया, ये किया, वो किया, ये झगड़े, जुबान पर आखिरी वक्त यही होगा. याद रख लेना, एक बात है, आपको कोई दीन की बात बताए या न बताए, मौत यकीनी आनी है. इसलिए जवानों, बुजुर्गों, मौत की, आखिरत की फिक्र अभी से करो, दीन की फिक्र अभी से करो. ये जमातें आती है मुसलसल, ये फिक्र है, ये जो है जमात का आना, मुलाकात करना, जो है इमाम साहब, मौज़िन साहब, तमाम पूरे ये बस्ती वाले फिक्र कर रहे, मेहनत कर रहे. तो जो है ये फिक्र, ये मेहनत, ये नहीं है, ये मेहनत जो है इसलिए हो रही कि आप भी, आपकी भी दुनिया बन जाए, आपकी भी आखिरत बन जाए, और जो दावत देने वाला है उसकी भी दुनिया बन जाए, उसकी भी आखिरत बन जाए. और तीसरी चीज है मन रब्बु का, मन नबीयु का, मन दीनु का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन किस पर चला, तेरे अंदर तरीके क्या थे, तूने जो है मरने से पहले तूने अपने दीन पर तू कितना चला था, ईमान के तकाजे पर कितना चला था. ये सवाल हो गए.
جب ہم صحیح طریقے سے ہم نے زندگی گزاری ہوگی اسی مطابق ہم جواب دے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی فکر کرنے والا، دین کو اوڑھنا بچھونے والا بنائے۔ یاد رکھو، جس نے دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے گے، اس کی دنیا بھی بنائیں، اس کی آخرت ضرور بنائیں گے۔ اس لیے ابھی سے ہم فکر کریں، مسجد و جماعت میں جڑے، اللہ کے راستے میں جائے۔ ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے اپنے دل کے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں کتنا پتا ہے، مجھے نماز آتی ہے کہ نہیں، نماز کی فکر کرے۔ مجھے جو ہے وضو کے فرائض مجھے آتے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر کرے۔ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، میں ایمان کے تقاضے پر چل رہا ہوں کہ نہیں، مجھے میری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا جو ہے میرے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ دینی ماحول ہے، کیسا ماحول ہے۔ جو ماحول بنانے کی فکر کرے، آخرت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سارے کام بناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی، صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے والا، سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کی سنتیں ہیں باقی ہے وہ